وہ نہیں مانے گی. اب اگلی آنے والی زندگی جو ہے نا، اس کو کہنا ہے ان خطرات کو دیکھ کے گزارے. ایک، اس کو ہائپر ٹینشن کا پرابلم ہونا ہے پکا. دوسرا، اس کو گھٹنوں کے درد کا پرابلم ہونا ہے پکا. اس کا وزن جو ہے وہ بڑھنے کی طرف جانا ہے پکا. اب وہ جب ان چیزوں کی طرف جائے گی اور ان مسائل میں رہے گی تو کیا کرے گی؟ اگر کوئی بہن کی بات مان رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے. یہ کوئی کمپٹیشن تھوڑی ہوتا ہے کہ بہن کی مانو یا میری مانو، یہ تھوڑی ہوتا ہے. مطلب جس معاشرے میں عمروں کے اور رشتوں کے تقدس نہ ہو، وہاں میری بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رشتوں میں اللہ برکت ڈال دے. شاہ صاحب، یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. آپ نے تو رشتہ داریاں جوڑنے کی ہمیں تعلیم دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ نکاح میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہر خطبہ جمعہ کے آغاز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس میں کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو. رشتہ داری توڑنے والا جو ہے، اللہ پاک نے ایک سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ فتنہ اور فساد کا موجب ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس میں نا شاہ صاحب، ہمارے ممبر نے بھی بڑا کردار ادا کیا. ہمارے ممبر نے اللہ رسول کی بات سنانے کی بجائے نا ہمیں جو پاپولر باتیں ہیں نا وہ بتائی ہیں. یقیناً اس لیے لوگوں کی رہنمائی بھی خراب ہوئی ہے. یہ بہت غلط ہوا. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو جو بڑی بگڑے ہوئے لوگ تھے نا، ان کو کیسے ان کی اصلاح کر کے اور انہیں کتنے بگڑے ہوئے، کتنے بگڑے ہوئے. کتنے قرآن فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ فی ضلال مبین میں وہ لوگ تھے، لیکن ایسا بنا دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ ان کے بارے فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا. یعنی ایسے پاک باز لوگ بنے. لیکن یہ کیسے بنے؟ ان کو آپ نے ممبر سے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ نے انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دی اور حکمت کی، یعنی درائی، فراست، بصیرت. زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ہم نے رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو خاص نصیحتیں فرمائیں. ایک یہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. دوسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ جب بھی تم نے معاملہ کرنا ہے ایسا معاملہ اچھے اخلاق والا، میٹھی زبان والا، ان کی خیر خواہی چاہنے والا. یقیناً جو میری اس بہن کا جو شوہر ہے، اس کی جو ماں ہے وہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن اس کی بہن ہے. اور یہی جذبات جب اپنے بھائی کے بارے میں سوچے کہ جب اس کا اپنا بھائی ہوگا اور اپنی بیوی کے ساتھ اگر اس کی بیوی ان بہنوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک وہ برداشت نہ کرے تو ان کا کیا اس کا رد عمل ہوگا. تو یہی جذبہ وہاں پیدا کرے. شاہ صاحب، کمال بات نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں اسلام نہیں ہے، اسلام کا قانون لگ رہا ہے جو کہ حضرت عمر خطاب نے پیدا ہوتے بتے کو دودھ دیا، وہاں وہ بچی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. یقیناً وہ ہر بچے کو ریاست کا بچہ سمجھتے ہیں، ہر بچے کو ریاست کا بچہ سمجھتے کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. بالکل. میں ایک دفعہ یورپ کے ایک سفر پہ تھا، تو وہاں ایک گھر میں مجھے بطور مہمان جانے کا موقع ملا. تو ان کا بچہ معذور تھا، وہ 5-6 سال کا تھا، تو بہت خوبصورت بچہ، لیکن ٹانگوں سے وہ معذور تھا. تو مجھے بڑا ترس آیا، میری آنکھوں میں آنسو آئے اس کو دیکھ کر. تو اس کے والد نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کا جو وظیفہ وہ تو حکومت دیتی ہے اس کا، لیکن اس کو سنبھالنے کا ہمیں الگ پے کرتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا اس لیے وہ ریاست سمجھتی ہے کہ یہ کام ریاست نے کرنا تھا جو ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں معاوضہ اس کا الگ دیتے ہیں. اور اس کو سیر کرانے کے لیے انہوں نے الگ ہمیں گاڑی دی ہے. تو وہ گاڑی بدلتے بھی رہتے ہیں ہر 3-4 سال کے بعد تاکہ یہ زیادہ بوسیدہ نہ ہو جائے. تو یہ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حکمت ضالۃ المؤمن، اچھی بات جہاں سے ملے تمہیں اس کی لے لو. انہوں نے عمر خطاب کی باتیں لے لی، اللہ نے ان کو زیادہ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بڑا وقت شاہ صاحب لگایا، اشفاق صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، مفتی صاحب کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس بڑی عقیدت تھی. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بیٹھنے کا ماحول ہوتا تھا نا، وہ لگتا تھا جیسے اللہ نے نا اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. یوں الگ ہی ایک ماحول ہوتا ہے. یہ بابے جن کو ہم کہتے ہیں، میں مفتی اور عالم اور ممبر کی بات نہیں کرتا، یہ بابے اتنے سمجھدار کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں بابوں کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ ہائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہائے اللہ، اگر تم کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا
تو اہل تو یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے جا کے پوچھو، فرمایا کہ اہل ذکر سے جا کے پوچھو. واہ. اہل علم بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بعض کا تکبر بھی ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ عاجزی نہیں ہوتی. محدثین کے آداب کے اندر بھی یہ لکھا ہے محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو. اور اس کی تشریح میں محدثین کرام لکھا ہے اس لیے کہ لوگ اس سے اگر اس کے اندر تواضع اور عاجزی نہیں ہوگی استفادہ ہی نہیں کر سکتے، علم کی بات ہی نہیں پوچھ سکتے، کیا بات ہے. وہ اکڑ کے جواب دے گا، جھڑک دے گا. تو فرمایا اس لیے جب بندہ علم کے بعد آگے بڑھ کر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے، اخلاق بہت ہی بلند ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، بصیرت، فراست، ساری چیزیں اس اخلاق کے بعد اللہ عطا کرتا ہے. ان چیزوں کے بعد بندہ جا کر جب یہ سارا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ اہل علم سے بلند ہو کے اہل ذکر بن جاتا ہے. تو پھر وہ جو بابے ہوتے تھے ہمارے، وہ بابے بغیر علم کے نہیں ہوتے تھے. وہ تو بابا جی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ علم و بات جو کرن فقیری اور مر بگانے ہو، کہ بغیر علم کے تو فقیری اور درویشی اور بابا بننا وہ کہتے ہیں یہ گمراہی ہے، یہ تو اس کے علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوم اذا رجعوا الیہم، کہ پہلے وہ علم حاصل کرتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کے مصلح بنتے تھے. اس کا مطلب شاہ صاحب کہ بابوں کے اندر بھی بابا حق اور بابا سو ہوتا ہوگا. یقیناً دیکھیں علم کے بغیر تو کوئی بابا تھا ہی نہیں. وہ سب علم والے تھے اور علم کے ساتھ عمل والے تھے. کیا خوبصورت بات کی ہے، علم والے تھے اور علم کے ساتھ عمل والے تھے. کیا خوبصورت بات کی ہے. تو پہلے شاہ صاحب کی رائے لے لیں. شاہ صاحب آپ نے مسئلہ سنا. یقیناً جیسے آپ نے خوب بات کی، بچہ پڑھا لکھا ہے اور پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اس کا نام بھی جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کا اخذ فرما لیا خدا دا فراست سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ رشتہ بہت مناسب ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور دوران تعلیم ہی رخصتی ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ باہر ہی چلی جائے، تو اس لیے اللہ پہ اعتماد کریں اور دعا کر کے رشتے کو. خدا کی قسم میں بابوں کی آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، وہ بابوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے کالے بال نہیں دیکھتے، یہ ساری چٹے بابے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات کی ہے. اور یہ بات شاہ صاحب سے پوچھنے سے پہلے میرے قلب میں نہیں تھی ایمانداری سے، کہ کل ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب وہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی کام چور ہو تو کیا وہ حلال رزق ہے یا حرام رزق ہے. تو مجھے اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب اچنبے والے جو ہے نا وہ جواب ملے کہ کمال بات ہے، ہم کام چوری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے برکت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اس بیان کے لیے ایک وظیفہ ہے جی بسم اللہ. آپ کے ان وظائف کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، فجر اور مغرب کے پڑھنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے جو مسلمان 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیتا ہے نا، درود ابراہیم کا پہلا حصہ، یہ مجمع الزوائد کے اندر صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا سو گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کے 30 کام اللہ اس کے سنوار دیتا ہے. 30 کی میں نے لسٹ ایک دن بنائی بلال بھائی، جو میرے ذات کے کام تھے، میں نے دیکھا کہ سارے کام اس کے اندر ہی پورے ہو گئے، ابھی ہنسے باقی تھے. تو ہمارے اس میں مکان ایک تو چھوٹا سا کام ہے. تو اس میری بہن کو چاہیے کہ زندگی میں اس کا معمول بنائے. اس بھائی سے بھی کہہ دے اس کا شوہر، تو انشاءاللہ اللہ ان کو مکان دے گا جیسے آپ نے بشارت دے دی. انشاءاللہ 1.5 سال انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک شاہ صاحب بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے جج، میں نہیں ہوں جو تمہیں جج کروں، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. حکمت کی یہی ایک علامت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ میری برائی کو جج کر کے میرے منہ پہ بھی پبلکلی ماریں. بہت اچھا. یہ جو انسلٹ ہے یہ انسان نہیں بھولتا. بے شک میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا عزت اور احترام والا اپنا لیں، ان کی عزت نفس کو بحال کر دینا، وہ سمجھے کہ میری بات کا احترام ہو رہا ہے، میری بات سنی جا رہی ہے، میری باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، تو ان کے اندر خود بخود ہی چینج آ جاتی ہے. میں مدینہ میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم نے ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا. فرماتے میں افریقہ کے دورے پہ گیا تو وہاں میں جہاں بھی جاتا تھا ایک سکالر کی بڑی میں تعریف سنتا تھا، مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں. کہتے جب میں نے دیکھا تو مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا تو بڑا شرارتی لڑکا تھا. میں نے تنہائی میں جا کے اس سے پوچھا تمہاری تو شکایتوں سے فیل بری ہوتی تھی. کہتا جب میں یہاں پہ آیا لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ مدینہ تو رسول سے پڑھ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دل کے اندر اس احترام نے تبدیلی پیدا کر. اللہ تعالیٰ آپ کو شاہ صاحب آسانیاں دے، آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے.